بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے، جب میں جس قوم پر ناراض ہوتا ہوں تو میں بے وقت بارشیں برساتا ہوں، اور جب بے وقت بارشیں برستی ہیں تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جب فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تب ملک میں غربت پھیل جاتی ہے۔ اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے، میں پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ یہ بخیل لوگ جو ہیں یہ اپنی دولت کے اوپر ایسے سانپ بٹھا دیتے ہیں کہ کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے۔ بخیل خود مر جاتے ہیں، پیسہ وہیں کا وہیں پڑا رہ جاتا ہے، نہ دنیا کے کام آتا ہے نہ ہی آخرت کے کام آتا ہے، بلکہ دنیا کے لیے بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ وہ پیسہ کرتے مر جاتے ہیں، لیکن اپنا پیسہ کسی کے کام میں نہیں لگاتے۔ میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے، اے موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بے وقوف لوگوں کو دے دیتا ہوں، حکومت نااہلوں کو دے دیتا ہوں، اور نااہل لوگ، بے وقوف لوگ کسی بھی قوم کے اوپر ویسے ہی عذاب ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، سیلاب نے تباہی مچا دی، فصلیں تباہ ہو گئیں، انسان کی نافرمانیوں نے زمین کو بھی ڈبو دیا، فصلوں کو بھی ڈبو دیا۔ میرے ناراض ہونے کی چوتھی اہم اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں، جس بندے پر ناراض ہوتا ہوں، جس قوم پر ناراض ہوتا ہوں، اس بندے سے، اس قوم سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت جب ناراض ہوتا ہے، روٹی بند نہیں کرتا، کھانا بند نہیں کرتا، رزق بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، ہرگز نہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ ارے جس بندے کا من ہی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ ناظرین، آج دیکھ لو، اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آج کے دور میں پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے لاکھوں اڑا دیں گے، مگر کسی غریب کو دیتے ہوئے ان کی مٹھی میں پسینہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، آ جا میری چوکھٹ پر، مجھے سجدہ کر، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، تمہیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ روزانہ 5 دفعہ ہمارے کانوں میں آواز گونجتی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ جیسے اذان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہماری کامیابی سجدے میں ہے، نماز میں ہے۔ اگر ہم اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو 5 دفعہ بلائیں اور نوکر نہ آئے تو ہم اس سے تنگ آ جاتے ہیں، اور ایک دن شدید تنگ آ کر اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن میرا اللہ تو وہ ذات ہے، اگر وہ یہ کام کرتا تو ہم لوگ فنا ہو چکے ہوتے۔ ناظرین، اس بات سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہمارا رب کتنا رحیم اور کریم ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 80 سال تھی مسجد میں آیا۔ بیٹھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، کھڑا ہونے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ 80 سال کی عمر کا بڑھاپا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا، قیام کرنے کا، رکوع و سجود کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ امام صاحب نے دیکھا، پوچھا، بابا جی مجھے لگتا ہے آپ اس مسجد میں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ بابا جی نے کہا، امام صاحب میں اس مسجد میں پہلی دفعہ نہیں آیا، میں تو ویسے ہی زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آیا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا واقعی آپ زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آئے ہیں؟ بابا جی بولے، جی ہاں، اسی لیے تو مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ امام صاحب نے کہا، بابا جی اس کا مطلب ہے آپ زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ بولے، جی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ امام صاحب نے کہا، بابا جی اچھا پھر جمعہ تو پڑھا ہوگا؟ کہا، آج تک نہیں پڑھا۔ امام صاحب نے کہا، اچھا پھر عید الفطر،
عید الاضحیٰ تو پڑھی ہوگی؟ کہا امام صاحب آج تک نہیں پڑھی۔ امام صاحب بولے اچھا پھر کسی کا جنازہ تو پڑھا ہی ہوگا؟ کہا آج تک نہیں پڑھا۔ 80 سال کی عمر میں کچھ بھی نہیں کیا، 80 سال کی عمر میں کچھ بھی نہیں کیا، ساری زندگی ضائع کر دی، ایک دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا، لیکن میرا اللہ کتنا رحیم ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے آؤ میری طرف، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا اے پروردگار تو آسمان میں ہے اور ہم زمین پر، تیرے ناراضگی اور تیری رضا کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں تم پر اہل لوگوں کو مختار بنا دوں تو یہ میری رضا کی نشانی ہے، اور جب تم پر بدترین لوگوں کو مسلط کر دوں تو یہ تم سے میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ اسی طرح ابن ابی دنیا نے فضیل بن عیاض سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے بعض انبیاء کو وحی کی کہ وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں میری نافرمانیاں کرنے لگیں تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو مجھے نہیں جانتے، یعنی کہ ظالم لوگوں کو۔ اور حدیث ابن عمر میں بھی مرفوعاً یہ آیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کریں گے جو جھوٹے ہوں گے، ایسے وزراء مسلط کریں گے جو بدکار ہوں گے، ان کے معاونین خیانت کرنے والے ہوں گے، ان کے کارندے ظالم ہوں گے، جن کے چہرے عبادت گزاروں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل بے رحم اور خشک ہوں گے، ان کی رائے ایک دوسرے کی مخالف ہوگی، پھر اللہ ان پر گرد و غبار کا گھٹا ٹوپ اندھیرا برپا کرے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سجدے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم کو راضی کرنے کا موقع دے تاکہ مرنے سے پہلے ہم اللہ رب العزت کو راضی کر سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین سے گزارش ہے پیاری پیاری اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔